ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابراہیم واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار حج کے موقع پر میدان عرفات میں 7 کنکر ہاتھ میں اٹھائے اور ان کنکروں سے فرمایا کہ اے کنکروں، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رب کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے رسول ہیں۔ پھر جب حضرت سیدنا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سوئے تو خواب کی دنیا میں پہنچ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ معاشر برپا ہے اور حساب کتاب ہو رہا ہے، ان سے بھی حساب کتاب لیا جاتا ہے اور حکم دوزخ سنا دیا جاتا ہے۔ اب فرشتے سوئے جہنم لے جا رہے ہیں۔ جب جہنم کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو ان 7 کنکروں میں ایک کنکر دروازے پر آ کر رک جاتا ہے۔ پھر دوسرے دروازے پر پہنچ کر جب فرشتے دیکھتے ہیں اور حضرت ابراہیم نخعی بھی دیکھتے ہیں کہ دوسرا کنکر جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے۔ یوں ہی جہنم کے 7 دروازوں پر ہوا۔ پھر ملائکہ عرش معلیٰ کے پاس لے کر حاضر ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم نخعی، تو نے کنکروں کو اپنے ایمان پر گواہ بنا لیا تھا اور تو نے ان بے جان پتھروں نے تیرا حق ضائع نہ کیا، اور تو نے میری گواہی کا جو حق ادا کرنا تھا وہ ادا کر دیا۔ اور پھر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمان جاری کیا کہ اسے جنت کی طرف لے جاؤ۔ جب جنت کی طرف حضرت ابراہیم نخعی کو لے کر جانے لگے تو جنت کا دروازہ بند پایا۔ پھر جب جنت کا دروازہ بند پایا تو محترم سامعین و ناظرین، اس وقت انہوں نے جو دنیا میں کلمہ پڑھا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وہ کلمہ جنت کے دروازے پر پہنچ گیا اور اس کلمے نے گواہی دی کہ حضرت ابراہیم نخعی نے دنیا میں مجھے گواہ بنا کر کنکروں کے سامنے کلمہ پڑھا تھا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اے جنت کے دروازے تو کھل جا۔ تو جنت کا دروازہ کھل گیا اور حضرت ابراہیم نخعی جنت میں پہنچ گئے، داخل ہو گئے۔ محترم سامعین و ناظرین، ہمیں جب بھی موقع ملے درختوں، پہاڑوں، دریاؤں، نہروں، بارش کے قطروں وغیرہ وغیرہ کو اپنے ایمان کا گواہ بناتے رہنا چاہیے، اور مخصوص جب آدمی مدینہ شریف کی بابرکت حاضری دے یا مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں جائے تو وہاں پر جو کنکر ہوں ان کے سامنے کلمہ شریف پڑھ لینا چاہیے، درختوں کے سامنے کلمہ شریف پڑھ لینا چاہیے، اور وہاں جا کے جو کھجور کے تنے ہیں ان کے سامنے جا کر کلمہ شریف پڑھ لینا چاہیے، تاکہ یہ تمام کی تمام چیزیں کل قیامت والے دن بندے کے لیے گواہی دے کہ اس بندے نے کلمہ شریف پڑھا تھا۔ اور جب یہ چیزیں بندے کی ایمان پر گواہی دیں گی تو رب تبارک و تعالیٰ ان درختوں، ان پہاڑوں، ان پتھروں کی وجہ سے، ان کی گواہی دینے کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر بندے کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا۔ دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر پل، ہر دم اور آخری سانس تک کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔